الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا، اس کے محبوب لامکاں حبیب کبریاء احمد دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہم سب کی نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس نماز جمعہ کے صدقے سے رب کائنات کل قیامت کے دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن شفاعت نصیب فرمائے۔ معزز و محتشم سامعین، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے گفتگو چل رہی ہے کہ ولی کیسے بنتا ہے اور ولی کی شان کیا ہوتی ہے، اور اس جمعہ پہ جو اگلی بات ساتھ ملانے لگا ہوں کہ اس ولی کی محبت ہمارے دلوں میں کیسے ڈلتی ہے۔ دیکھیے نا، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی آ رہا ہے، 5، 6، 7 کو آپ کا عرس مبارک ہے، اسی ماہ کی 18، 19، 20 صفر کی تاریخ ہوگی، 5، 6، 7 انگریزی تاریخ ہے۔ کتنی صدیاں گزر گئیں حضور داتا علی حجویری کو گزرے ہوئے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو گزرے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا، حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو گزرے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا۔ ہم میں سے شاید ہی کسی نے بظاہراً ان کو دیکھا ہو، ویسے تو ایک وظیفہ ہوتا ہے بندہ کرے تو اللہ والوں کا دیدار ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو با کردار ہونا ضروری ہے، با عمل ہونا ضروری ہے۔ بے عمل جتنے بھی وظیفے کرتا رہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، با عمل ہونا ضروری ہے۔ لیکن بظاہراً انہیں کسی نے نہیں دیکھا، نہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو کسی نے دیکھا، نہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو کسی نے دیکھا، نہ داتا علی حجویری کو کسی نے دیکھا، نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا۔ لیکن آج بھی جب ان کی بات آتی ہے، جب ان کا ذکر آتا ہے تو سر ادب سے جھک جاتا ہے، دل میں ایک احترام پیدا ہوتا ہے، دل میں ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کون سی ایسی چیز ہے جو صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان اللہ والوں کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈالتی ہے، ان اللہ والوں کے پیار کو ہمارے دلوں میں ڈالتی ہے۔ دیکھو نا، ایک فطرت کا قاعدہ کلیہ ہے، ہم اپنے باپ کو یاد کرتے ہیں، لیکن شاید ہی ہے کوئی کسی کو اپنے دادا کے بارے میں علم اور وہ اپنے دادا کو بھی یاد کرتا ہو۔ پشتیں تو دو ہی گزری ہیں نا، باپ کے بعد دادا، لیکن باپ کا ذکر تو ہوتا ہے، باپ کی برسی ہوتی ہے، باپ کی وفات کا سالانہ ختم تو ہوتا ہے، لیکن کبھی دادے کا نام نہیں لیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے انہیں دیکھا ہی نہیں، ہمارا ان کے ساتھ تعلق ایک سلسلہ وار تھا، ایک خون کا تھا، محبت کا نہیں تھا۔ باپ کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، اسے یاد کرتے ہیں، اس کا ختم دلاتے ہیں، دوسری نسل تک بہت ہی مشکل کسی کو یاد رکھا کرتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ والوں کی بات یہ ہے، کسی کو 100 سال ہو گیا، کسی کو 200 سال ہو گئے، کسی کو 300 سال ہو گئے گزرے ہوئے، لیکن آج بھی انہیں کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ آج بھی ان کی یاد کیوں منائی جاتی ہے؟ یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالتی ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ان کی یاد اور ان کی محبت آج بھی زندہ ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 ہے،
کتاب بدء الخلق ہے، صفحہ نمبر 1175 ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں۔ یہ ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنا اصل نام عبد الرحمن ذکر ہی نہیں کیا۔ کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں بھی ابو ہریرہ ہی آتے ہیں، یعنی کہ بلیوں والے۔ ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلیوں والا یا بلیوں کا باپ کہہ لو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ صحابہ اپنے اصل نام سے نہیں پہچانے جاتے، کیونکہ حدیث بیان کرنے سے پہلے ایک محبت کا جو تعلق ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو حضرت ابو ہریرہ صحابی ہیں نا، انہوں نے بہت سی بلیاں پال رکھی تھیں، بلیاں پالی ہوئی تھیں۔ ایک دن اپنے گھر بیٹھے تھے، ایک بلی کندھے پہ ہے، ایک بلی گود میں بیٹھی ہے، ایک سامنے پھر رہی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نام تو ہے عبد الرحمن، لیکن بلیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ایک بلی جھولی میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک کندھے پہ بیٹھی ہوئی ہے، 2-3 آگے پیچھے پھر رہی ہیں۔ جب کریم آقا نے ان کے اس انداز کو دیکھا، اس طریقہ کار کو دیکھا، تو کریم آقا نے فرمایا یا ابا ہریرہ، او بلیوں والے۔ مخاطب کیا صحابی سے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا یا ابا ہریرہ، او ابو ہریرہ۔ صحابی فرماتے ہیں میرے کریم آقا نے جب مجھے ابو ہریرہ کہہ کے پکارا نا، تو میری محبت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جو لقب مجھے مصطفیٰ کریم نے دیا ہو میں اس سے متعارف نہ ہوں۔ کریم آقا کے صحابی فرماتے ہیں میں اپنا اصل نام ہی بھول گیا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا نا تیرا نام کیا ہے، بجائے عبد الرحمن بتانے کے میں کہتا میرا نام ابو ہریرہ ہے۔ صحابہ پوچھتے بھی تیرا نام تو عبد الرحمن ہے، تو ابو ہریرہ کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ عرض کرتا کہتا ہے کہ یہ لقب مجھے میرے مصطفیٰ نے دیا ہے، اور مجھے میرے مصطفیٰ نے جو لقب دیا ہے اتنا محبوب ہے کہ میں اپنا اصل نام بھی بھول گیا۔ یہ محبت کا تعلق ہے۔ اگر صحابہ کو کریم آقا کسی نام سے پکاریں، صحابہ وہ نام اپنی پہچان بنا لیں، اور آج ہماری بھی محبت ہے، آج ہمارا بھی پیار ہے، تعلق کے دعوے بڑے ہیں۔ وہ نام تھا، صحابہ نے اپنی پہچان بنا لی۔ کریم آقا ہمیں ایک کام دے کے گئے، ہمیں ایک اسلام دے کے گئے، ہمیں ایک نظام دے کے گئے، ہمیں ایک تعلیم دے کے گئے۔ محبت کے دعوے ہیں لیکن کسی چیز سے پیار نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ جس سے پیار ہو اس کی عطا کردہ ہر چیز سے پیار ہو۔ کریم آقا سے صحابہ کو محبت تھی، صحابہ نے جس لقب سے جسے پکارا اس نے وہ لقب پسند کر لیا۔ اس کے بعد سلسلہ وار، کیونکہ اللہ والوں کی محبت کی بات چل رہی ہے، اب ہماری محبت ہے حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ بات جو میں حدیث سے بیان کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں آئی کیسے۔ پچھلے جمعہ پہ بات یہ ہوئی کہ ولی بنتا کیسے ہے، وہ میں نے حدیث پڑھی کہ وہ فرض کردہ نماز پابندی سے پڑھے، اس کے بعد کثرت نوافل کرے، اللہ اس سے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ اور اب یہ کہ ولی کی محبت ہمارے دلوں میں کیسے آتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، نادا جبریل، تو اللہ جبریل کو آواز دیتا ہے۔ کسی سے جب اللہ پیار کرنے لگ جاتا ہے، وہ بندہ رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، رب اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے، ولی بنا لیتا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نادا جبریل، تو رب کائنات جبریل کو بلاتے ہیں، یا جبریل، اے جبریل۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ فرمایا ان اللہ یحب فلانا، کیا جبریل میں خدا فلاں بندے سے محبت کرنے لگ گیا ہوں۔
میں خدا فلاں بندے سے پیار کرنے لگ گیا ہوں۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تو اس بندے سے پیار کرنے لگ گیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کریم باری تعالیٰ مجھے بلایا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو بندے سے پیار کرنے لگ گیا ہے، اے اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا فَأُحِبُّهُ، جبریل میں اس سے پیار کرنے لگ گیا ہوں، میں نے اسے اپنا پیارا بنا لیا ہے، اپنا ولی بنا لیا ہے۔ جبریل جب میں خدا ان سے محبت کرنے لگ گیا ہوں فَأُحِبُّهُ، تو جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل جب میں شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے لگ گیا ہوں، جبریل جب میں معین الدین چشتی اجمیری سے محبت کرنے لگ گیا ہوں، جبریل جب میں داتا علی حجویری سے محبت کرنے لگ گیا ہوں، جبریل جب میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے محبت کرنے لگ گیا ہوں، جبریل اب تیرے ذمہ یہ کام ہے کہ میں خدا ان سے پیار کر رہا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ فَأُحِبُّهُ، جبریل تو بھی ان سے محبت کر۔ تو جبریل امین فرماتے ہیں فَأُحِبُّهُ، تو لوگوں میں بھی اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ بھی پیار کرتا ہے جب بندے سے، تو جبریل بھی پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ جبریل عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ اب میں بھی محبت کرنے لگ گیا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے آگے؟ اب آگے باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب کائنات فرماتا ہے کہ رب کائنات جبریل سے فرماتے ہیں یا جبریل فَيُنَادِي فِي الصَّفِّ أَهْلِ السَّمَاءِ، اے جبریل جب میں بھی ایک بندے سے پیار کرنے لگ گیا ہوں، اسے اپنا ولی بنا لیا ہے، تو بھی اس سے محبت کرنے لگ گیا ہے، اب تو اگلا کام یہ کر کے آسمان میں اعلان کر دے، آسمان میں اعلان کر دے۔ کیا اعلان کر دے؟ ان اللہ یحب فلانا، او آسمان والو اللہ فلاں سے محبت کرنے لگ گیا ہے، فَأُحِبُّهُ، میں جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگ گیا ہوں۔ اب یہ دیکھنا کہ یہ ولیوں کی محبت دلوں میں آتی کیسے ہے۔ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ محبت کرے تو ہو، یہ جس کے دل میں جبریل محبت ڈالے گا وہی محبت کرے گا، ورنہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جبریل امین سے رب کائنات فرماتے ہیں حدیث شریف کا ذمہ دار ہوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کائنات نے فرمایا یا جبریل فَيُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، آسمان میں اعلان کر دو ان اللہ یحب فلانا، لوگو آسمان والو اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اب کرنا کیا ہے؟ فَيُحِبُّهُ، یا اہل السماء تم بھی ان سے محبت کرو۔ جبریل بھی محبت کرتا ہے اللہ کا، اللہ بھی محبت کرتا ہے، اور جبریل اعلان کرتا ہے او فرشتوں آسمان والو اللہ بھی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ فرشتے بھی اللہ کے ولی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں نے اعلان کر دیا آسمان میں، سارے فرشتے تیرے ولی سے محبت کرنے لگ گئے ہیں، تیرے پیارے سے محبت کرنے لگ گئے ہیں، سب کے دلوں میں تیرے پیارے کی محبت ڈال دی ہے، باری تعالیٰ اب کیا کرنا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کائنات فرماتا ہے جبریل جب میں بھی ایک ولی سے محبت کرنے لگ گیا ہوں، تو بھی کرنے لگ گیا ہے، آسمان کے فرشتے بھی کرنے لگ گئے ہیں، تو اب کرنا یہ ہے فَيُودَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، جبریل تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ اس میرے ولی کی محبت روئے زمین پہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا جا۔ آسمان کے ملائکہ بھی محبت اس سے کرتے ہیں، اب تیری ڈیوٹی یہ ہے وَيُودَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، اس بندے کو روئے زمین پہ اتنی مقبولیت دے دے
اس کا اتنا چرچا کر دے کہ روئے زمین پہ بسنے والی تمام مخلوق اس سے محبت کرنے لگ جائے۔ یہ جو حضور داتا علی اجویری کی محبت ہے نا، یہ تیری خود ساختہ پیدا کردہ نہیں ہے کہ تو کرے گا تو ہوگی۔ یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت ہے، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ یودع لہ القبول فی الارض، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ فرشتوں میرے ولیوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا جا۔ اب یہ محبت نسل در نسل لوگوں کے دلوں میں ڈلتی رہتی ہے۔ اس کے لیے تعارف کا ہونا، پہچان کا ہونا ضروری نہیں کہ کوئی کسی کو جانتا تو اس کی محبت ہو۔ میں قریب لیے چلتا ہوں، حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ اب معاملہ عجیب ہو گیا، الٹ ہو گیا۔ وہ سیانے کہا کرتے تھے کہ شیراں دا مارے ہوا گدڑ کھا رہے نے، اگرچہ روٹین بدل گئی، معاملہ الٹ ہو گیا، لیکن میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ آج بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج بھی وہ شخصیت اس چیز کی محتاج نہیں ہے کہ ان کی پہچان کروائی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی محبت جبریل لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے، ان کا پیار جبریل لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے۔ جب یہ محبت جبریل امین لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ولی اس دور کا ہو تو اس کا ذکر ہو۔ اب دیکھ لیں حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو گزرے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا، کتنا عرصہ، لیکن آج بھی ان کا جب ذکر آتا ہے تو انسان ادب سے آنکھیں جھکا لیتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے، یہ وہ پیار ہے جو جبریل امین ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے، اور یہ آپ کو بات بتاؤں کہ اللہ والوں کے عرس پہ جایا کرو، اللہ والوں کے عرس پہ جایا کرو۔ کیوں؟ وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہاں جانے سے ہوگا کیا؟ دیکھو نا، اب میں کہہ دوں کہ اللہ والوں کے عرس پہ جایا کرو، یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا، دلیل کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ والوں کے عرس پہ جایا کرو کہ وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور ان کے قریب اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ان کے قریب اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ وہاں جا کر اگر تم دعا مانگو تو رب تمہاری دعا سنے گا۔ بدرجہ اولا یہاں دعا مانگے رب سنتا ہر جگہ پہ ہے، لیکن ایک سفارش ہوتی ہے، سنتا ہر جگہ پہ ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، ہر جگہ پہ سننے والا ہے، لیکن کچھ جگہ مخصوص ہوتی ہیں جہاں رب کائنات جلدی سن لیتا ہے، وہ اللہ والوں کا قرب ہوتا ہے۔ اب آؤ ذرا قرآن شریف کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر خدا ہے، پیغمبر خدا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کوئی نبی نہیں ہے، بالاتفاق نبی نہیں ہے، ایک اللہ کی نیک بندی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ ولی ہیں، نبی نہیں ہیں، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اولاد نہیں ہو رہی ان کے ہاں، کافی عمر ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے حجرے کے قریب گئے، دیکھا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ بے موسمی پھل کھا رہی ہیں، ایسا پھل کھا رہی ہیں جس کا موسم نہیں ہے، قرآن شاہد ہے۔ تیسرا پارہ ہے، ایسا پھل کھا رہی ہیں جن کا موسم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سردی میں آم کا موسم نہیں ہوتا، سردی میں آم کا موسم نہیں ہوتا، تو بے موسم پھل جب مریم سلام اللہ علیہ کے حجرہ کے اندر پڑے دیکھے نا، اولاد نہیں تھی، دل میں حسرت تھی۔ جب دیکھا کہ یہاں پہ تو رب کائنات کی بے موسمی نعمتیں پڑی ہیں، تو سمجھ گئے یہ جو اللہ کی بندی ہے کوئی عام نہیں ہے، یہ اللہ کی ولیہ ہے،
یہاں پہ میں بات کرنے لگا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بے موسم پھل دیکھے سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص بندی ہے۔ جب یہ مقام دیکھا تو اس طرح ہاتھ اٹھائے۔ حالانکہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو تقریباً تواریخ میں آتا ہے 90 سال تک دعا مانگتے رہے، اولاد نہیں ہوئی۔ کیا رب 90 سال سنتا نہیں تھا؟ اللہ معاف کرے رب بہرا تھا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایسی بات نہیں تھی، رب سنتا تھا۔ لیکن رب نے بتانا تھا کہ لوگوں، اگر نبی بھی میرے مقرب کے پاس جا کر مجھ سے سوال کرے تو میں اس کی دعا کو فوری سن لوں گا، اگرچہ ولی کی ساری زندگی نبی کی ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، ولی کی ساری زندگی نبی کی ایک سانس کے برابر نہیں ہوتی، لیکن نبیوں کا عمل امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے کہ نبی ایک عمل کرے تو امت کو ایک تعلیم مل جائے، سبق مل جائے۔ اس لیے زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا اولاد کے لیے مانگی، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ لوگوں، اگر تمہاری دعائیں رب گھروں میں بیٹھوں گی نہ سنے تو میرے پیاروں کے پاس جا کر دعا مانگا کرو۔ تم میرے پیاروں کے پاس جا کر دعا مانگا کرو گے تو رب تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کیا کرے گا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ رب کائنات نے فرمایا زکریا دعا میری پیاری بندی کے حجرے کے پاس کھڑے ہو کر مانگی ہے، دعا مریم سلام اللہ علیہ کے حجرے کے پاس کھڑے ہو کر مانگی ہے، اے زکریا تیری دعا کو رد نہیں کروں گا۔ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اے زکریا پہلے تو دعا مانگتا تھا، میں سنتا نہیں تھا، اب تو میری ولیہ کے پاس ہو کر مجھ سے دعا مانگ رہا ہے تو اب میں سنوں گا بھی، بلکہ تجھے ذریۃ طیبہ پاک اولاد بھی عطا کروں گا۔ صرف اولاد ہی نہیں، ذریۃ طیبہ، زکریہ علیہ السلام تجھے پاک اولاد دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے میری ولیہ کے حجرے کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی ہے۔ میرے دوستو، اللہ والوں کے قریب جا کے مانگا کرو، کیونکہ رب کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نبی نہیں ہیں، ولیہ ہیں۔ زکریہ علیہ السلام دعا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے حجرہ کے پاس کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے تو نے میری بندی کے پاس کھڑے ہو کر مجھ سے مانگا ہے تو اب میں رب قال رب ہب لی، میں رب کہتا ہوں تجھے عطا کروں گا۔ کیا وہ پہلے جب زکریا علیہ السلام مانگتے تھے رب نہیں کہہ سکتا تھا زکریا تجھے عطا کروں گا؟ تب کہا جب ولیہ کے قدموں میں کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ تو جایا کرو اللہ والوں کے پاس، وہاں کھڑے ہو کر رب سے مانگا کرو، رب دینے والا ہے۔ یہ عقیدہ دیا ہے۔ ہو ولی کا مزار، وہاں جا کر یہ نہیں کہنا بابا جی تو دے، کوئی بھی کچھ نہیں دے سکتا، نہ نبی نہ ولی، اللہ دینے والا ہے۔ وہاں جا کر مانگو رب سے اور وسیلہ اللہ والوں کا پیش کرو، کیونکہ رحمت خدا بوسیلہ اولیاء بندوں پہ ہوتا ہے۔ رحمت خدا کی ہوتی ہے، وسیلہ اولیاء کا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، بابا تیرے کو لائے تو ساڑی آپ حاجت پوری ہونی چاہیے، یہ غلط ہے طریقہ۔ دعا مانگو اللہ سے، وسیلہ ان کا ہو۔ یہ تو مریم سلام اللہ علیہ ہے نا۔ اگر اللہ والوں کا کوئی ایک بھی عذاب بالفرض، کوئی اللہ والا ہے اس کی قمیض کہیں پڑی ہے تو رب تو اس کے صدقے سے بھی شفا دیتا ہے۔ یہاں تو مزارات میں تو پورے جسم موجود ہوتے ہیں، پورے جسم، لیکن اللہ والوں کی اگر کسی کے پاس قمیض ہو نا
اس قمیض کے صدقے سے بھی رب شفا دے دیتا ہے۔ یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا۔ سورہ یوسف پڑھ لیں، آپ پڑھیں سورہ یوسف 13واں پارہ ہے، آیت نمبر 93۔ اب پڑھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ کی جب بینائی چلی گئی نا، رو رو کے آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ یہاں کہتے ہیں جی اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں مانگنا اللہ سے ہی ہے، کرتا اللہ ہی ہے، لیکن کرتا اپنے پیاروں کے وسیلے سے ہے، کرتا اپنے پیاروں کے وسیلے سے ہے۔ اب حضرت یعقوب پیغمبر خدا ہیں، آنکھوں کی بینائی چلے گئی، روشنی چلے گئی۔ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے ہجر میں، وصال میں رو رو کے نابینا ہو گئے۔ کیا ڈائریکٹ رب سے دعا مانگتے کہ باری تعالیٰ میری آنکھوں کا نور واپس دے دے؟ رب نہ دیتا، پیغمبر تھے، رب نور واپس نہ دیتا؟ بلکہ نہیں، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یوسف علیہ السلام کے پاس آئے نا، پتہ چل گیا میرے بھائی ہیں، بتایا، پوچھا کہ باپ کا کیا حال ہے، بتایا بھائیوں نے کہ باپ کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی، باپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ایک قمیض دی، قمیض، خود نہیں گئے، اپنا ہاتھ نہیں آنکھوں پہ جا کے پھیرا، اپنا لعاب دہن نہیں دیا۔ ولیوں کی اور نبیوں کی یہ شان ہے کہ اگر وہ خود جائیں تو بڑی بات ہے، لیکن اگر وہ اپنا قاصد بھی بھیج دیں رب پھر بھی مشکلیں حل کر دیتا ہے۔ قمیض دی اپنی، فرمایا میرے ابا کی بینائی چلی گئی، اچھا یہ لو میری قمیض لے لو، اتاری قمیض دے دی۔ فرمایا جب جاؤ گے یہ قمیض میرے باپ کی آنکھوں پہ لگانا، یہ کیا کرنا؟ میرے باپ کی، قرآن ہے، قرآن شاہد ہے، سورہ یوسف ہے 13واں پارہ، آیت نمبر جو میں پڑھ رہا ہوں وہ 93 ہے، سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اذهبوا بقمیصی، فرمایا یہ میری قمیض لے جاؤ۔ اب دیکھو یہاں کہتے ہیں ولی کیا کر سکتے ہیں، اللہ والے کیا کر سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں، قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائیو یہ میری قمیض لے جاؤ، خود نہیں گئے۔ اگر اللہ والوں کی قمیض جائے، نابینے کی آنکھوں پہ لگے تو اس کی بینائی لوٹ آئے ایک قمیض لگنے سے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ والے خود موجود ہوں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں تو کیا نہیں ہو سکتا؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ ایک قمیض لگنے سے گئی ہوئی آنکھوں کی بینائی، آنکھوں کا نور لوٹ آئے۔ قرآن کہتا ہے ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو وہ قمیض دی اور فرمایا میری قمیض لے جاؤ اور لے جا کر میرے باپ کی آنکھوں کو لگانا۔ اب عقیدہ توحید تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی کہتے یوسف سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تیری قمیض کیا کرے گی؟ رب باپ کو چاہیے بینائی اللہ سے مانگے، تو کیوں قمیض بھیج رہا ہے؟ قمیض بھیجی ایک وسیلہ تھی، بنائی رب نے واپس کرنی تھی کہ اس کے ولی کی قمیض آئی ہے۔ قرآن کہتا ہے ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، کہ بھائی جب گئے نا یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس، اور وہاں محبت کا انداز ہی ہے، ابھی یہ نہیں بات ہوئی کہ ہم یوسف علیہ السلام سے مل کے آئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ تو باپ پہلے کہنے لگ گیا مجھے آج اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یہ محبت کا تعلق ہے۔ قمیض پہنچی ہے ابھی وہاں، یوسف خود نہیں پہنچا، ایک قمیض پہنچی ہے، تو باپ کہتا ہے مجھے آج اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ قمیض جب بھائیوں نے باپ کی آنکھوں کو لگائی، اب غیر اللہ سے مانگنا تو شرک ہے، علی الاعلان اور متفق علیہ شرک ہے۔
اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ قمیض کیا خدا ہے؟ جو قمیض قرآن کہتا ہے باپ کی آنکھوں کو لگی، باپ کی بینائی واپس آ گئی۔ سورہ یوسف تو سب نے پڑھی ہوگی، پڑھی نہیں بھی ہوگی تو قصے تو بڑے سنے ہوں گے، کیونکہ اللہ بخشے ہمارے جو حاجی صاحب ہوتے تھے نا، جب ہم ناظرہ پڑھا کرتے تھے تو وہ یوسف علیہ السلام کے قصے بڑے بیان کیا کرتے تھے، حاجی یوسف صاحب۔ تو ہم نے بچپن میں یہ قصے بڑے سنے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ان کا جس طرح ایک بندے کا فیورٹ موضوع ہوتا ہے نا، تو ان کا فیورٹ موضوع یوسف علیہ السلام کا قصہ ہوا کرتا تھا۔ اکثر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے، قمیض گئی ہے، آنکھوں کو لگی ہے، بینائی واپس آ گئی، اب قمیض ہے یوسف علیہ السلام کی۔ یہاں عقیدہ دیا جاتا ہے کہ جی اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے پیاروں میں سے جسے چاہتا ہے کچھ کرنے کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ بھی قرآن ہی کہتا ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ جسے چاہے وہ طاقت ادا کر دیتا ہے کہ اس کی قمیض جائے تو آنکھوں میں بینائی لوٹ آئے۔ یہ تو تھے یوسف علیہ السلام کہ جن کی قمیض گئی تو بینائی باپ کی واپس لوٹ آئی۔ تو یوسف علیہ السلام میرے نبی کے غلام ہیں، میرے نبی کے مقتدی ہیں۔ ایک مقتدی کی یہ شان ہے، ایک پیچھے نماز پڑھنے والے کی یہ شان ہے کہ اس کی قمیض بینائی واپس لے آئے۔ تو مجھے یہ بتاؤ پھر امام کی شان کیا ہوگی؟ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک مقتدی کی یہ شان ہے کہ اس کی قمیض جائے تو بینائی لوٹ آئے۔ تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ میرے کریم آقا کی شان کیا ہوگی؟ میرے کریم آقا کا مقام کیا ہوگا؟ میرے کریم آقا کو کس مقام سے رب نے نوازا ہوگا، کس شان سے رب نے نوازا ہوگا کہ جس کے غلاموں کی، جس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی یہ شان ہے کہ وہ اگر پرانی قبروں پر جا کر کہیں قوم باذن اللہ تو مردے کھڑے ہو جائیں، اگر وہ جانوروں کو ذبح کر کے گوشت مکس کر کے پہاڑی پہ ڈال کے کہیں قوم باذن اللہ تو پرندے بن کر اڑنے لگ جائیں۔ یہ ان لوگوں کی شان ہے جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کھڑے ہونے والے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں پھر امام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی اگلا مہینہ امام کی آمد کا مہینہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ ہم استقبال ربیع الاول کر رہے ہیں کہ لوگوں، جس نبی کے ماننے والوں کی، مقتدیوں کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے اشاروں سے مردوں کو زندہ کر دیں، تو اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر اس نبی کے دور کے ولیوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ولیوں کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، ان ولیوں کے قریب رہا کرو، ان کے قریب جایا کرو، کیونکہ یہ اللہ کی رحمتیں ان کے قریب ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی موضوع کو اگلے جمعہ پہ لے کے چلیں گے۔ اب جن ساتھیوں نے سنتے پڑھنی ہے وہ سنتے پڑھ لیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔